أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ دیکھو یہ لوگ کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور ان کے صریح گناہگار ہونے کے لیے یہ ایک گناہ ہی کافی ہے۔ یہ سورہ نساء کی 50ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں یہودیوں کی چال بازیوں، ان کی سرکشیوں اور ان کے بدعمالیوں کا تذکرہ چل رہا تھا، یہاں تک کہ شرک بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں اور ہم کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں یہ اللہ پر، یعنی صریح گنہگار ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، یہ کہنا ہی ان کا یہ گناہ اس کے لیے کافی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یہ جبت اور طاغوت پر اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل ایمان کے مقابلے میں زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ اس میں دو الفاظ آئے ہیں، جبت اور طاغوت۔ اس کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبت کا مطلب سحر اور طاغوت کا مطلب شیطان۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ طاغوت مطلب اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب کے سب طاغوت ہے۔ اسی کو حضرت امام خرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے پسند فرمایا ہے اور کہا کہ یہ سب سے زیادہ پسندیدہ قول ہے، اس وجہ سے بھی کہ قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو اور اجتناب کرو طاغوت کی، شیطان کی، غیر اللہ کی عبادت کرنے سے۔ اور اس لفظ کے معنی جو بیان ہوئے ہیں وہ بے فائدہ چیز، یہاں اس سے مراد ہر قسم کی اوہام و خرافات، سفلی اعمال جن کا سرا شرک سے جا ملتا ہے، جادو، ٹونے ٹوٹکے اور جتنے اس قسم کے عملیات ہیں، فالگری، بدشگونی وغیرہ، یہ سب کے سب اسی میں شامل ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کے ناموں، ان کی آوازوں اور ان کے گزرنے سے شگون لینا، کنکریاں مار کر یا خط کھینچ کر کہانت کرنا، نیز ہر قسم کی بدشگونی جبت کے قبیل سے ہے۔ وہم پرستی اور شرک کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور اہل مذاہب نے اسے اپنے اپنے مذہب میں اوہام اور خرافات کو بری طرح داخل کیا ہے، لیکن اسلام کا دامن ان چیزوں سے بالکل پاک ہے، اس کے بنیادی حقائق پر ہے کہ اس نے وہم پرستی کی جڑ کاٹ کر رکھ دی ہے۔ لیکن موجودہ مسلم سماج میں جو اوہام اور خرافات پائے جاتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام اس کا سخت مخالف ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہود کے دو سردار تھے، کعب بن اشرف ایک بہت بڑا سردار تھا یہودیوں کا، اور حی بن اخطب، یہ دو لوگوں نے غزوہ احد میں کے بعد قریش کے پاس پہنچے ایک جماعت لے کر، مکہ میں قریش کے پاس ایک جماعت لے کر پہنچی اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تعاون کا جو ہے معاملہ کرنا چاہا۔ تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ دھوکے باز قوم ہو، ہم تم کو آزمانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ دو بت ہیں ہمارے، جبت اور طاغوت۔ جبت اور طاغوت ان کے پاس نامی دو بت تھے قریش کے پاس۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا یہ دو سرداروں سے یہودیوں کے کہ تم جب تک کہ ان کے سامنے سجدہ نہ کرو گے ہم تمہاری بات تسلیم نہیں کریں گے، تم کو سچا نہیں مانیں گے۔ اس پر انہوں نے ان کے مطالبے کو پورا کر دیا اور سجدہ کر لیا۔
سجدہ کرنے کے بعد وہ ایک متحدہ محاذ بنائے سب مل کر مسلمانوں کے خلاف، اور پھر ابو سفیان جو مکے کے بڑے سرداروں میں سے تھا، انہوں نے یہ یہودی سے پوچھا، اشرف بن کعب سے، کہ تم بتاؤ تو صحیح کہ ہم حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ اس پر اس یہودی سردار نے کہا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم لوگ حج کے موقع پر اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں اور ان کا دودھ لوگوں کو پلاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں اور اقربا سے رشتہ داریاں برقرار رکھتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے ایک نیا دین پیش کر دیا ہے، اور اپنے رشتہ داروں سے وہ علیحدہ ہو گئے ہیں۔ یہ باتیں سن کر وہ بدبخت کعب بن اشرف نے کہا کہ تو پھر تم حق پر ہو اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باطل پر ہیں، وہ گمراہ ہے، یہ کہا۔ جبکہ یہودیوں کے پاس آسمانی کتاب آ چکی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے تھے، تورات پر عمل کرتے تھے، اور تورات میں جو ہے یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیشین گوئیاں اور علامتیں موجود تھیں۔ اور پھر معاملہ تو یہ تھا کہ یہ یہودی اللہ کو مانتے تھے اور یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے اور عبادت بھی کرتے تھے اللہ ہی کی، لیکن جب ان پر شہوت پرستی، نفس پرستی، خواہشات کا غلبہ ہو گیا ان کے دل و دماغ پر، تو اس کی وجہ سے ان کا دین و ایمان سب میں جو ہے چلا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کا دین و ایمان سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی اس نے کیا، یعنی جب سب کچھ حق معلوم تھا اس کے باوجود جب وہ کفار مکہ قریش نے اس سے جب یہ دریافت کیا کہ بتاؤ تو صحیح کہ حق پر کون ہے، اسی آیت میں جب یہ بات آئی وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، تو کہتا ہے کہ اہل ایمان کے مقابلے میں زیادہ صحیح وہ لوگ ہیں، جبکہ جانتا ہے کہ وہ لوگ صحیح نہیں ہو سکتے۔ اس کے پاس کتاب ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس بھی کتاب آئی ہے، تو یہ بھی جو ہے حق مذہب پر ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے اور مسلمانوں سے دشمنی نکالنے کے لیے سب سے پہلے تو وہ قریش کے ساتھ مل گیا اور ان سے تعلق قائم کر لیا، اور پھر ان کے کہنے پر وہ کام کر گیا جو اس کے دین و مذہب میں نہیں تھا، کہ اس نے ان بتوں کے سامنے سجدہ کر لیا ان کے کہنے کی وجہ سے، ان کو خوش اور راضی کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے۔ تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ وہ جو ہے مسلمانوں کے تعلق سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ حق پر نہیں ہیں بلکہ گمراہ ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب خواہش پرستی، نفسانی خواہشات انسان کے دل و دماغ میں غلبہ پا لیتی ہیں۔ اس کا ایک واقعہ سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا۔ ایسا ہی ایک واقعہ تھا قوم بنی اسرائیل کا، ایک شخص تھا بلعم باورا نام تھا اس کا، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو پڑھ کر سنا دو ان لوگوں کو اس شخص کا واقعہ، وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ہم نے جس کو اپنی آیتیں دی تھی، مطلب یہ ہے کہ علم سے نوازا تھا اس کو، ایک زبردست جلیل القدر عالم تھا وہ قوم بنی اسرائیل کا، نہ صرف عالم تھا بلکہ صاحب تصرف درویش بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے اپنا علم دیا تھا، عطا فرمایا تھا، اور آیتیں دی تھی۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا، تو پھر وہ اس میں سے نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کے پیچھے پڑ گیا، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور پھر وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو بہت بلندی عطا فرما دیتے، بلند مقام و مرتبہ دے دیتے، کیونکہ اس کو ہم نے وہ علم عطا کیا تھا، وہ علم کی بنیاد پر اس کے درجے ہم بڑھا دیتے تھے، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہوا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر
وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی اور ناپاک عزائم اس نے رکھی ان کے تعلق سے اور بری بری تدبیریں کی، تو ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا اور وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ علم رکھنے کے باوجود، بہت بڑا علم تھا بنی اسرائیل کا۔ اللہ تعالیٰ یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کتے کی مثال ہے اس کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، فرمایا کتا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ڈراؤ مارو تو بھی ہانپتا ہے، ویسے ہی چھوڑ دو تو بھی ہانپتے ہی رہتا ہے۔ یہ ایسا ہی معاملہ ہے ان لوگوں کا جو علم رکھنے کے باوجود نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑتے ہیں اور اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں۔ اس میں بڑی سخت وعید ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو عالم ہیں، جو مفتی ہیں، جو سچا علم، حقیقی علم رکھنے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ لوگوں کو تو بتاتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات ان کے آگے آ جاتی ہے اور اس کی خاطر وہ علم جو ان کے پاس تھا اس پر عمل نہیں کرتے۔ ان کا حال بہت برا ہے۔ یہ دنیا پرست لوگ اور مادہ پرست لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، سیاسی اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ لعنت ہے ان کے اوپر، اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جن پر اللہ لعنت کر دے ان کا تم کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب لعنت اللہ تعالیٰ کی پڑ جائے گی تو مطلب یہ ہے کہ وہ رحمت سے دوری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی۔ جب رحمت سے دوری ہو جائے گی تو پھر قرب کہاں حاصل ہو سکتا ہے، پھر مددگار کہاں سے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے۔ حدیث میں جو ہے مختلف لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، جیسا کہ شراب سے متعلق جتنے بھی کام ہیں، شراب پینا، شراب پلانا، شراب خریدنا، شراب بیچنا، شراب کا ٹرانسپورٹیشن، شراب کے جتنے کام ہو سکتے ہیں اس سے متعلق، وہ سب کے سب ان پر جو ہے لعنت بھیجی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور سود کھانا، سود کھلانا، سود لکھنا، جتنے اس کے متعلقہ کام ہیں اس پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طریقے سے جو ہے قوم لوط کے والے کام کرنا، بدفعلی کرنا، یعنی مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنا، غیر فطری عمل کرنا، اس پر بھی لعنت بھیجی گئی ہے حدیث میں۔ اور اس کے علاوہ جو مرد عورتوں کی طرح اپنے آپ کو جو ہے اختیار کر لیتے ہیں، ان کا لباس اور ان کے رہن سہن کی طرح، ان پر بھی لعنت ہے۔ اور جو عورتیں مردوں کی طرح دکھنے کی کوشش کرتی ہیں اپنے آپ کو، ان پر بھی لعنت ہے۔ اس طریقے سے ایک حدیث میں حضرت ابو داؤد کی حدیث ہے، اس میں فرمایا گیا کہ ایک بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمانوں پر پہنچتی ہے اور آسمان کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں، تو وہ لعنت نیچے آتی ہے، زمین کی طرف آتی ہے، زمین کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں، تو دائیں اور بائیں گھومتی ہے اور پھر اس شخص کی طرف جاتی ہے جس پر لعنت بھیجی گئی تھی۔ اگر وہ اس کا مستحق ہے تو اس پر پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو پھر جس نے وہ لعنت بھیجی تھی اس کے اوپر پلٹ کر پڑ جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کسی بھی انسان کو جب تک کہ آپ کو اس بات کا یقین نہ ہو، حدیث میں ہے یہ بات کہ اس کی موت جو ہے کفر پر نہیں ہوئی ہے، شرک پر نہیں ہوئی ہے، تو اس پر لعنت نہیں بھیجانا چاہیے، کیونکہ لعنت اسی پر ہوگی جس کے تعلق سے یقین ہو کہ اس کا خاتمہ کفر اور شرک پہ ہوا ہے، چاہے وہ کتنا فاسق کیوں نہ ہو زندگی میں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، موت سے پہلے توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے ایک انداز، ایک مزاج بنا لیے ہیں لوگ کہ لعنت بھیج دیتے ہیں کسی کی، لعنت ہے تم پر کہتے ہیں، یہ بہت ہی خراب بات ہے۔ لعنت تو کہہ ہی نہیں سکتے کسی کو بھی، ایک مسلمان کو تو لعنت آپ بھیج ہی نہیں سکتے، چاہے وہ آپ کو کتنا گنہگار نظر آ رہا ہوگا۔ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ لعنت بھیجے۔ لعنت بھیجیں گے تو جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ لعنت آپ ہی کے اوپر پڑنے والی ہے پلٹ کر، اور اگر لعنت پڑ جائے گی تو پھر رحمت کہاں سے آئے گی، اللہ کا قرب کہاں سے ملے گا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جس کو چاہے لعنت کہہ دو، لعنت نہیں کہنا چاہیے۔ لعنت کہنے سے پہلے یہ بات کو سوچ لینا چاہیے
کہ لعنت کا واقع میں مستحق یا نہیں ہے۔ واقع میں مستحق کون ہے؟ جس کا خاتمہ کفر اور شرک پر ہوا ہے، اس کے علاوہ چاہے کتنا بڑا گنہگار ہو اس پر کوئی انسان لعنت نہیں بھیج سکتا۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے قبضے میں سلطنت کا کوئی حصہ آ گیا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو رتی برابر بھی نہیں دیتے۔ ایک سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ سلطنت ان کو مل گئی ہے؟ اگر ان کو سلطنت دے دی جاتی اور ان کو اختیارات پورے دے دیے جاتے تو پھر کسی کو کچھ نہیں دیتے، ایک تل برابر بھی جو ہے کوئی حصہ اس میں سے نہیں دیتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قبضۂ قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں جو ہے نواز دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔